یہ 38 سالہ جلوہ ہے جو کوہستان کے دور افتادہ پہاڑوں کا دشوار گزار راستہ طے کرتے ہوئے ایک طویل سفر کے بعد پٹن آئی ہیں۔ حلیل جلوہ کے اس کٹھن سفر کا مقصد طبی مدد حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے اپنا طبی معائنہ کروانے کا فیصلہ اس وقت کیا تھا جب انہیں علم ہوا تھا کہ یہاں ایک ماہر امراض نسواں ڈاکٹر سعدیہ خواتین کا مفت علاج کرتی ہیں۔ بھی خون کی کمی تھی نا، میں ڈرتی تھی ایسا نہ ہو میں بھی مر جاؤں گی۔ میرے 2 بچے ہیں اور میرے خون کی بہت کمی ہے نا، اس لیے میں ادھر آ گئی ڈاکٹر سعدیہ کے پاس۔ میں نے چیک اپ کروایا تھا اور ڈاکٹر سعدیہ نے میں 3 مہینے کی گولی بھی دی اور کہہ رہے تھے کہ دوبارہ 15 دن کے بعد ادھر آ جاؤں دوبارہ، اور آپ کی ڈیلیوری کے دوران تو کوئی مسئلہ ہے تو ادھر فری ڈیلیوری میں کرتی ہوں۔ پاکستانی صوبہ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقے کوہستان میں صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو سخت پہاڑی علاقوں اور قدامت پسند روایات کی وجہ سے صحت کے مسائل کا سامنا ہے۔ خاص طور پر خواتین کو بالخصوص زچگی جیسے مسائل میں گھر میں رہ کر ہی علاج کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہاں کے مقامی جرگے خواتین کو باہر جا کر مرد ڈاکٹروں سے علاج کروانے کی اجازت نہیں دیتے۔ ان مشکل حالات میں ڈاکٹر سعدیہ نے نہ صرف صحت کی سہولتیں فراہم کی ہیں بلکہ خواتین کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے اپنی خدمات وقف کر دی ہیں۔ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے سرچ کیا تو مجھے کچھ تاریخ ایریاز، کچھ کوئٹہ کی پیریفریز اور کوہستان نظر آئے۔ کیونکہ کوہستان کا نام میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں کوہستان جاتی ہوں اور وہاں جا کر اپنی سروسز دیتی ہوں۔ یہاں آنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہاں صحت کی بنیادی سہولیات بھی موجود نہیں ہیں، خاص طور پر فیمیلز کے لیے کسی قسم کا کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے۔ گائنیکولوجسٹ کا ہونا تو ناممکن ہے۔ تو یہاں پر میں گائنیکولوجسٹ کوہستان کی پہلے گائنیکولوجسٹ ہوں اور یہاں پر میں 2.5 سال سے سروسز دے رہی ہوں۔ کوہستان کے 3 اضلاع کی مجموعی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے، لیکن یہاں صحت کے مراکز چند ایک ہی ہیں جو بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ اس علاقے میں زچگی کے دوران خواتین کی اموات کی شرح پاکستان کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق کوہستان میں صحت کے بنیادی وسائل کی شدید کمی ہے۔ ایک پیشنٹ میرے پاس آئی تھی جو ہاسپٹل آتے ہوئے پہاڑ سے نیچے گری اور اس کی یوٹرائن رپچر اس کا ہو گیا۔ اب یہ وہ مریض تھا کہ اگر یہ ایبٹ آباد یا سوات جاتا تو راستے میں ہی اس کی ایکسپائری ہو جاتی۔ تو ہم نے اس کی لیپروٹمی کی، اس کی ہم نے یوٹرائن ریپیئر کیا، اس کی بلیڈنگ سیکیور کی اور اس پیشنٹ کی جان ہم نے اپنے ہاسپٹل میں بچائی۔ تو یہ وہ پیشنٹس ہیں جن کی جان بچا کے مجھے خوشی ملتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میرا یہاں پہ آنے کا مقصد کامیاب ہے۔ ڈاکٹر سعدیہ صرف علاج تک محدود نہیں بلکہ وہ جوڑوں کی کونسلنگ کے ساتھ مقامی خواتین کو صحت، صفائی اور زچگی کے دوران احتیاط کے حوالے سے آگاہی بھی فراہم کرتی ہیں۔ میں نے 200 پیشنٹس کو ریکروٹ کیا اور ایک کویشچنر بنایا، ان سے کویشچن آنسر کیا گیا اور جب ریزلٹس میں نے انالائز کیے تو جس کا کنکلوژن یہ تھا کہ لوگوں کو ہائیجین اور اینٹی نیٹل کیئر کی اویئرنیس 0 کے برابر ہے۔ دے ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ ہائیجین اینڈ اینٹی نیٹل کیئر۔ تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے اگر ہم اپنی فیمیل کو ایجوکیٹ کریں، ان کو ہیلتھ اویئرنیس سیشن دیں، ہائیجین کیئر کے سیشنز دیں تو ہم بہت سارے مسائل سے نپٹ سکتے ہیں۔ مورٹیلٹی اور موربیڈیٹی ریٹس کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ مقامی سماجی کارکن سلطان روم کئی سالوں سے کوہستان کے بنیادی مسائل پر کام کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق ڈاکٹر سعدیہ کی خدمات نے علاقے میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ خواتین اب اپنی صحت کے مسائل پر اعتماد کے ساتھ بات کر سکتی ہیں۔ اللہ کا کرم ہے ایک CPS گائنیکالوجسٹ کراچی کے شہر کو چھوڑ کے وہ کوہستان آئی ہے۔ جس طرح جو رتفو جو ہے جرمن جو خاتون تھی جو جذام کی بیماری کا خاتمہ کے لیے جو کراچی آئی ہوئی تھی، یقین مانی اس نے سٹارٹ کراچی سے لیا تھا، لیکن اوورآل پاکستان میں آج بھی ان کے سینٹرز ہے، حالانکہ اس کے دل میں ایک جذبہ تھا اور یقین مانو میڈم سعدیہ کے دل میں بھی یہی جذبہ ہے۔
ڈاکٹر سعدیہ کی خدمات کوہستان جیسے دور دراز قدامت پسند علاقے کی ایسی خواتین کے لیے ایک امید کی کرن ہے جو پہلے طبی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث مشکلات کا شکار تھیں۔